ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ اب اس دعا میں لفظ قرہ جو آیا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے 3 معنی مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ قر کا ایک معنی ہوتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہونا۔ عرب لوگوں کا یہ دستور ہوتا تھا کہ وہاں پہ عموماً ریت کے طوفان آیا کرتے تھے تو وہ اپنے چہروں کو لپیٹ لیا کرتے تھے تاکہ وہ ریت سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں، اور جب طوفان چلا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ دوسرا معنی جو قر کا بیان کیا جاتا ہے کہ خوشی کے آنسو بہانا۔ عرب لوگ جب کسی کو بدعا دیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ تمہاری آنکھیں گرم رہیں، یا پھر وہ کہتے تھے کہ تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ دکھ کے آنسو بہاتی رہیں۔ تو قر کے اندر یہ معنی ہوتا ہے کہ تمہاری آنکھیں اتنی خوشیاں دیکھیں کہ خوشی کے آنسو بہائیں۔ اور تیسرا معنی جو قر کا بیان کیا جاتا ہے وہ قرار اور سکون کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ ہے کہ لفظ قر کے اندر اگر ہم ان تینوں معنوں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک میاں بیوی کے جو جذبات اور احساسات ایک دوسرے کے بارے میں ہوتے ہیں، یا ایک ماں باپ کی جو فیلنگز اپنی اولاد کے بارے میں ہوتی ہیں، وہ سب اس لفظ کے اندر آ گئی ہیں۔ آپ کی آنکھیں کب ٹھنڈی ہوں گی، آنکھیں کب خوشی کے آنسو بہائیں گی کہ جب آپ کی آنکھیں کبھی کوئی ایسا برا منظر نہ دیکھیں، اور جو کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی، ایک ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں کبھی کوئی ایسا برا منظر نہ دیکھیں کہ ان کی آنکھوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے۔ اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا تو صرف ظاہری معنی لیا جائے کہ شوہر اور اولاد جو ہے وہ خوبصورت بھی ہوں، قابل بھی ہوں، زندگی میں کامیاب بھی ہوں، لیکن اگر ان میں وفا نہیں ہے، محبت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، تو گویا کہ قر کا جو معنی قرار اور سکون سے بیان کیا گیا ہے وہ ایسے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے میں بھی خوش ہوں مگر اس کے دیکھنے سے ہمیں دل کا سکون اور قرار بھی ملے۔ تو گویا کہ ایک ہی لفظ کے اندر جو ہے وہ ظاہری خوبصورتی کو بھی مانگا گیا ہے اور باطنی خوبصورتی کو بھی مانگا گیا ہے۔ لہٰذا یہ دعا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ صرف ظاہر نہ مانگا جائے بلکہ ہمیں اپنے رشتوں کا جو ہے وہ باطن بھی مانگنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف ظاہر پر ہوتا ہے کہ شوہر خوبصورت بھی ہو، گھر بھی اچھا ہو، نوکری بھی اچھی ہو، لیکن وفائیں نہیں مانگی جاتی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کہ اس کی ذات سے مجھے سکون پہنچے، میری ذات سے اس کو سکون پہنچے۔ لہٰذا سب سے پہلی جو مانگے جانے والی دعا ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ مالک ہم ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں، کیونکہ اس رشتے کی بنیاد ہی جو ہے وہ سکون کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے اولاد کے معاملے میں بھی ہم یہ چاہتے تو ہیں کہ ہماری اولاد پڑھی لکھی ہو، قابل ہو، جس کا رزلٹ ہم سب کو دکھا سکیں، سب کو اس کا تعارف کروا سکیں، لیکن بعض اوقات ہم یہ دعائیں نہیں مانگتے کہ مالک میری اولاد جو ہے وہ میری فرما بردار بھی ہو اور اس کی صلاحیتیں میری ذات کے لیے بھی استعمال ہوں۔ تو گویا کہ ظاہر اور باطن جو ہے وہ دونوں بیک وقت جو ہے رشتوں کے اندر مانگنا، یہ بار بار یہ دعائیں ہمیں یہ بات سکھاتی ہیں۔